بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام الفتاح کے متعلق۔ الفتاح الفتاح لغت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو فتح یفتح سے ہے، جس کے معنی ہے کھولنا۔ ایک دوسرا معنی آتا ہے الفتح کا مدد کے معنی میں، استفتاح کہتے ہیں مدد طلب کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم مدد مانگتے ہو تو اس سے پہلے تم کو مدد آ چکی ہے، یا فیصلے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ازہری کہتے ہیں کہ فتح کا اصل معنی ہے فیصلہ کرنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، فتح سے الفتاح ہے اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، لغت کے اعتبار سے یہی معنی ہے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں قرآن مجید میں یہ لفظ الفتاح، یہ اللہ کا نام کتنی مرتبہ وارد ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن مجید میں یہ ایک جگہ وارد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم، وهو الفتاح الحلیم، یہ ایک جگہ وارد ہے بس۔ ہاں البتہ جمع کے صیغے کے ساتھ ایک اور جگہ وارد ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، یہ جمع کے صیغے کے ساتھ وارد ہے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ الفتاح کا معنی اللہ کے حق میں کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے مفسرین کے اقوال کو دیکھنا ہوگا۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اس کا معنی یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان فیصلہ فرما، اسی سے ہے الفتاح۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں زبردستی نہ ہو، بلکہ عدل ہو، حق ہو، انصاف ہو، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب الفتاح العلیم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تو اس جگہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فتاح یعنی قاضی، فیصلہ کرنے والے کے معنی میں ہے الفتاح۔ اس لیے کہ انسان اگر فیصلہ کرتا ہے تو اس میں کوئی چیز کمی رہ سکتی ہے، کوئی چیز چھپی رہ سکتی ہے، وہ غلط فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، بلکہ ہر چیز اس کے سامنے واضح ہوتی ہے، اور وہ حق اور باطل کو اچھے انداز میں الگ کر سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا یہاں پر، تو اس کا معنی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اتنا فیصلہ کرنے والا کہ حق واضح ہو جائے اور باطل بھی سامنے آ جائے، وہی فتاح ہے۔ خطابی فرماتے ہیں کہ فتاح اس کا معنی ہے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا، اور دوسرا معنی ہے فتاح کا کہ جو رزق کے، رحمت کے دروازے کھولتا ہو اپنے بندے کے لیے، اس کو فتاح کہتے ہیں۔
یعنی گویا کہ جو بھی بند دروازے ہیں ان کے معاملوں میں سے یا ان کے اسباب میں سے تمام چیزوں کو وہ کھولتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو کھولتا ہے، لوگوں کی نگاہوں کو کھولتا ہے، تاکہ حق کو دیکھیں اور باطل کو پہچانیں اور صحیح چیز پر آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی فتاح ہے، کھولنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اسی طرح سعدی بھی فرماتے ہیں، یعنی یہی معنی فتاح، ایک معنی کیا کہ فیصلہ کرنے والا، دوسرا معنی کھولنے والا برکت کو، علم کو۔ ابن قیم رحمہ اللہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ الْفَتَّاحُ مِنْ أَسْمَائِهِ وَالْفَتْحُ فِي أَوْصَافِهِ أَمْرَانِ فتح بحکم وهو شرع الہنا والفتح بالاقدار فتح ثانی والرب فتاح بذین کلیہما عدلا و احسانا من الرحمن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام فتاح ہے، اور فتح یعنی کھولنا یا فیصلہ کرنا اس کے اوصاف میں سے ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی فیصلہ کرنا اور ایک معنی تقدیر کو کھولنا۔ تو یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو اس طرح اگر مفسرین کے تمام اقوال کو جمع کرنے پر ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ فتاح کے تین معنی ہیں۔ نمبر ایک، خلاصے کے طور پر، نمبر ایک فتاح کا معنی یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والا، جو اپنے بندوں کے درمیان حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ جو رحمت اور رزق کے دروازے کھولنے والا ہے، اور جو بھی معاملے کے دروازے بند ہیں لوگوں پر ان کو کھولنے والا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہوا کہ وہ مدد کرنے والا ہے اپنے مومن بندوں کو، اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالی بدلہ دینے والا ہے، مظلوم کی مدد کرنے والا ہے۔ یہ تین معنی ہوئے خلاصے کے طور پر۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الفتاح ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا یا مدد کرنے والا یا رحمت کے دروازے کھولنے والا۔ اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا، ہمیں کیا پوائنٹ ملیں گے، کیا نقطے ملیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے اپنے بندوں کے درمیان، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، حق اور باطل کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اسی لیے رسولوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا رہا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتابوں کو بھی نازل کرتا رہا۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں انہی کو اپنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے دیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، انہی کو اپنائے اور انہی پر چلنے کی کوشش کرے۔ اور وہی کیا ہے، یہ جو فیصلے ہیں یہ فیصلے انصاف پر مبنی ہیں، عدل پر مبنی ہیں، عدل کے مطابق ہیں، انصاف کے مطابق ہیں، تو انسان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ فائدہ ہی ہوگا۔ اسی طرح اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہیں انہی میں سے انسان ہر فیصلے کو چنے، جو بھی لینا ہے وہی فیصلے کو لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب کے علاوہ یا سنت کے علاوہ دوسرے فیصلوں کو ہرگز انسان نہ اپنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاکم، فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو فیصلہ کرنے والا مانتا ہے تو وہ آدمی کیا ہوگا؟ ظالم ہے۔ ظالم کس اعتبار سے؟ یعنی جس کو جو حق دینا ہے وہ حق نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو وہ دوسروں کو دے رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یا جو احکام پر نہیں چلتا
تو وہ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جس کا جو حق ہے اس کو دینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے تو اس کو وہ حق دینا چاہیے۔ دوسرا فائدہ جو حاصل ہوا، یا دوسرا جو پوائنٹ ہمیں ملتا ہے، یا دوسرا نقطہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ بندوں کے درمیان دنیاوی زندگی میں بھی فیصلہ کرتا ہے، حق اور انصاف کے ساتھ دنیاوی زندگی میں بھی فیصلہ کرتا ہے۔ جیسا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، جب بھی ان کے درمیان لڑائی ہوتی یا کوئی آپس میں ناچاخیاں ہوتی تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی رجوع کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ قال ربی ان قومی کذبون فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، یعنی کہ اے اللہ میری قوم مجھے جھٹلاتی ہے، لہٰذا میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو ان سے نجات دلا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، کہ انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ معلوم کیا ہوا کہ ہر زمانے میں نبی یا انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتے رہے کہ اے اللہ فیصلہ فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک زمانے میں ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کے قوم کے درمیان فیصلہ فرمایا، اور جو بھی رسول تھے ان کے اتباع کرنے والے تھے ان کو کامیاب کیا، اور جو بھی ان پر اعتراض کرنے والے تھے، ان سے دشمنی کرنے والے تھے ایمان کے بارے میں یا اللہ کی آیتوں کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں فیصلہ سنا دیا، یہ غلط ہے۔ تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتاح ہے، قیامت کے دن بھی فیصلہ کرنے والا ہے اپنے بندوں کے درمیان جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، وہ فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، بتائے گا کہ گمراہ کون تھا، ہدایت پر کون تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو فیصلہ کرنے کے وقت کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، کہ ہم ان کو بتائیں گے علم کے ذریعے سے، اور ہمارے سے کوئی چیز غائب نہیں رہتی۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آپ کسی بھی حالت میں ہوں اور ان تمام احوال میں آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اس کو گواہی کی ضرورت نہیں، وہ
بغیر گواہی کے ہی جب اس کو سب معلوم ہے تو وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم فتح بھی کہا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، کہ کہہ دو قیامت کے دن جو لوگ کفر کیے ان کو ان کا ایمان کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے جس کے پاس غیب کا علم ہے، غیب صرف وہی جانتا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جس کو وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش کو نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمانے والا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب واقع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اس میں جو کہا گیا مفاتیح وہ کیا ہے؟ مفتح کی جمع ہے، اور مفتح یعنی ہر وہ چیز جو بند ہے اس کو کھولنا، اس کو کھولنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اسی طرح اس میں استعارہ بھی ہے کہ جس طرح ہم جو چیز غائب ہے قفل کھولتے ہیں، تالا کھولتے ہیں، وہ چیز ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر چیز واضح ہے، اس کے پاس کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اسی لیے بعض نے کہا کہ جب بھی عربی میں بعض لوگ استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں افتح علیہ کذا، اس کا معنی کیا ہے کہ مجھے دو، اعطنی، مجھے دو یا مجھے سکھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، اس کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں رکھتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے علم غیب میں سے چند باتیں بتا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی کو دے سکتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ چن لیتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، اس کے غیب کو کوئی نہیں جان سکتا، ہاں سوائے وہ لوگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے چاہ کر معلوم کرائیں، یعنی رسولوں میں سے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، کوئی اس کو نہیں جان سکتا الا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو معلوم بھی کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا فتح ہے، یعنی وہ ہر بند چیز کو کھولنے والا ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی فقیر ہے، اس کے اوپر مالداری گویا کہ بند ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہے، اس کی غریبی کو ختم کرنے والا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی پریشان حال ہے، گویا کہ پریشانی سے سکون اس سے بند ہے، دور ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون عطا کر کے اس کے جو بند دروازے ہیں، یعنی سکون کے، اطمینان کے، خوشی کے، اس کو کھولنے والا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ فتح یعنی جو بھی بند چیز ہے، انسان کو جو چاہیے ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھولنے والا ہے اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ پانچویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فتح اور نصرت، مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، وہ جس کو چاہے مدد دے سکتا ہے، وہ جس کی چاہے مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کو اپنی طرف منسوب کیا ہے تاکہ لوگ اسی سے مدد مانگیں اور اس کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگیں۔ اسی طرح
اس کو راضی کرنے کے لیے اعمال کریں اور اس کو جو مرضی ہے، اس کو جو پسند ہے، ایسے ہی کام وہ سب کرتے رہیں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مدد پہنچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے، جیسا کہ اللہ نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ معلوم کیا ہوا کہ مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ چھٹویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خزانے کے چابیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان میں سے کسی کو بھی دے سکتا ہے، عطا کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں، وہ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر سکتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو وہ ایسا ہے کہ اس کے پاس تمام خزانوں کے چابیاں موجود ہیں، وہ جس کے لیے چاہے دے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کے لیے چاہے وہ روک دے، اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ نے ایک اور جگہ کہا ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها ولا يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم، کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگوں پر کھولتا ہے رحمت تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی روک دے اس کو کوئی رحمت پہنچانے والا نہیں، اس کو کوئی رحمت دینے والا نہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بارش کو کھول دے، بارش نازل کرنا شروع کرے، تو بارش کو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس کو بارش کو روک سکتا ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے لیے یہ حادثہ پیش آیا تھا، ان کے اوپر بارش نازل ہو رہی تھی، بارش اتر رہی تھی، وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ بارش نہ ہو، لیکن ہوا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ بارش ہو، یہاں تک کہ پہاڑ کے چوٹیوں تک بھی پانی پہنچ گیا تھا اور وہ لوگ کچھ نہیں کر سکے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہی بارش کو روک بھی سکتا ہے، آدمی چاہے جتنا بھی کرے، کوشش کرے، اس کو لا نہیں سکتا، بارش کو نازل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے کوئی بچانے والا نہیں، اس کو کوئی ختم کرنے والا نہیں، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل چاہے، اچھا کا ارادہ کرے، تو اس کو کوئی ختم کرنے والا نہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں خزانے کی چابیاں ہیں، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ ساتویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر یا کبھی کبھی دشمنوں پر بھی برکات، نعمتیں دیتا ہے، پھول دیتا ہے، ان کے لیے دروازے، نعمت کے دروازے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے ان کو آزمانے کے لیے۔ کب؟ جب وہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جن سے منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں لگنے لگتے ہیں، ان میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر خزانے کھول دیتا ہے، ان کو خوب نوازتا ہے۔ کیوں؟ آزمانے کے لیے، جیسا کہ اللہ نے کہا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب لوگ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، ہم نے جو دیا اس سے وہ خوش ہو گئے، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ معلوم کیا ہوا کہ جو لوگ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیے بغیر رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانے کے لیے ان کو خوب نوازتا بھی ہے۔
آٹھویں بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے بندوں پر حکمت، علم اور فقہ، دین میں فقہ، دین کی سمجھ، اس کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور یہ تقوی، اخلاص اور صدق، اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف کے اقوال میں، ان کے ہر چیز میں بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نوازا تھا۔ اللہ نے کہا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تم کو علم عطا کرے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے دین کی فقہ، دین کی سمجھ، علم عطا کر سکتا ہے، اور جس کے لیے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سخت بھی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے لیے، سب سے پہلے انبیاء کے لیے وہ اعلیٰ علم عطا فرمایا، اس کے بعد ان کے جو اولیاء تھے ان کو عطا فرمایا، اس کے بعد علماء کو، اس کے بعد عام لوگوں میں بھی، عام مؤمنین میں بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا کیا ہے۔ لیکن کافر جو لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے محروم کر رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی ولیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَاعِدْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی پر سلام کہے اور یہ کہے کہ اے اللہ تیری رحمت کے دروازے ہمارے لیے، میرے لیے کھول دے، اور جب مسجد سے نکلے تو سلام کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کہے کیا کہ اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہے برکت، علم یا دین کی فقہ کھول سکتا ہے، اس کے دل کو کھول سکتا ہے، دین کی سمجھ اس کو عطا کر سکتا ہے، اور جس کے لیے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ بند بھی کر سکتا ہے۔